عورت کے گھر پر ہر وقت رزق کی بارش برستی رہتی ہے، جو یہ 3 کام بڑی شوق سے کرتی ہے۔ یہ 3 عمل آپ کے اجڑے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کر دیں گے۔ پیاری اسلامی بہنوں، ایک صحابی رسول تھے جو محنت مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق جیسے ہی صبح سویرے فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے وضو کیا۔ وضو کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میرے لیے حلال روزی کے وسائل پیدا کر۔ صبح سویرے اللہ سے حلال رزق طلب کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی دعا مکمل کی، عبادت مکمل کی، تو فوراً اٹھے اور گھر سے محنت مزدوری کی تلاش کے لیے باہر نکلے۔ اب پورا دن محنت مزدوری کرتے رہے، کھاد چھانتے رہے۔ پورا دن انہوں نے محنت مزدوری کی تلاش کی، کام تلاش کیا، مگر انہیں کوئی بھی کام نہ ملا۔ پورا دن گلی گلی میں پھرتے رہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا کام مل جائے، چلو اپنے لیے نہ صحیح اپنی بیوی کے لیے ہی تھوڑا گندم کا آٹا اور سبزی لیتا جاؤں گا، چلے میرے لیے نہ صحیح میری بیوی کے لیے ہی آج کے دن میرا چولہا جل جائے گا۔ بس اسی کوشش میں پورا دن محنت مزدوری تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی بھی کام نہ ملا۔ شام کو مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹ پڑے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو بیوی نے ان کا خوب استقبال کیا۔ چونکہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اس لیے دونوں میاں بیوی بھوکے ہی سو گئے۔ اب معمول کے مطابق جب صبح اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ صحابی رسول اٹھے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور معمول کے مطابق گھر سے روزی روٹی کی تلاش کے لیے نکل پڑی۔ اب بیوی نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کیا۔ اب وہ جو شوہر تھے، وہ جو صحابی رسول تھے، وہ اپنے گھر سے نکلے کس کام کے لیے؟ روزی روٹی کی تلاش کے لیے۔ اب پورا دن محنت مزدوری کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی کام نہ ملا۔ آخر اس دن بھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مطلب شام تک کوئی بھی کام نہ ملا۔ جب کوئی بھی کام نہ ملا تو مایوسی کے عالم میں اپنا افسردہ سا چہرہ لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو ایک بار خوشی والی نظروں سے دیکھا، پیار اور محبت بھری نظروں سے دیکھا تو بیوی نے اپنے شوہر کا خوب استقبال کیا۔ حالانکہ بیوی جانتی تھی کہ میرے شوہر کے ہاتھ خالی ہیں، اگر کوئی کام ملا ہوتا تو ہاتھ خالی نہ ہوتے۔ بیوی جاننے کے باوجود بھی کہ میرے شوہر کو آج کام نہیں ملا، پھر بھی ان کا استقبال کرنے لگی، انہیں خوب استقبال کے ساتھ گھر میں بٹھایا۔ تو صحابی رسول نے عرض کی کہ اے اللہ کی نیک بندی، آج بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ تو بیوی نے بجائے کوئی گلہ شکوہ کرنے کے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے سرتاج، آج کام نہیں ملا تو کل کو مل جائے گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میرے لیے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضرور رزق وسیع عطا کرے گا۔ اب بیوی اپنے شوہر کو حوصلے دینے لگی۔ اگر وہ عورت آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو اپنے شوہر کو کہتی کہ تم بھوک سے مرتے رہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، میرے ماں باپ تو زندہ ہیں، وہ کوئی مر نہیں گئے، جنہوں نے مجھے ساری زندگی پالا پوسا، مجھے روٹی کھلائی، مجھے جوان کیا، اگر انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پال پوس لیا تو وہ آئندہ کے رزق کا بھی بندوبست کر ہی دیں گے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تمہارے ساتھ رہنا تو ہے ہی فضول۔ پھر وہ عورت کیا کرتی؟ گلی محلے کی عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کا رونا روتی، ان کے سامنے روتی پیٹتی، گلے شکوے کرتی، کہتی کہ میرا شوہر تو نکما ہے، یہ کمبخت صبح کو نکلتا ہے، شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ کر سو جاتا ہے، مزے کی نیند سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اسے تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، اسے تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔
اگر وہ عورت آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو کہتی کہ حرام لے کر آؤ یا حلال لے کر آؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس روٹی چاہیے، مجھے تو کپڑا چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میری خواہشات کو پورا کرو، مجھے کوئی فکر نہیں، چاہے ڈاکہ ڈالو یا چوری کرو، حلال و حرام کی تمیز کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میری خواہشات کو پورا کرو۔ پھر وہ اپنے شوہر کی خوبیوں پر پردے ڈال کر اپنے شوہر کی خامیاں ظاہر کرتی، وہ بھی دوسری عورتوں کے سامنے، پھر اس کے گلے شکوے کرتی۔ لیکن سنیے اسلام کی مقدس شہزادی کی کہانی، اس کی داستان سنیے۔ تو پیاری بہنوں، وہ جو بیوی تھی وہ دوسری رات بھی اپنے شوہر کو حوصلے دے کر بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ اب جیسے ہی تیسرے دن کا آغاز ہوا تو وہ اپنے شوہر کو بجائے کوئی گلہ شکوہ دینے کے، بیوی اپنے شوہر کو دروازے تک ڈھیروں تمناؤں کے ساتھ رخصت کرنے گئی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرے سرتاج، آپ کام کے لیے گھر سے نکلیے، آپ خیر سے جائیں، جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ ہر حال میں اپنا خیال رکھیے گا۔ تو وہ شوہر جو تھا وہ دعائیں لے کر اپنے گھر سے باہر نکلا۔ وہ جو صحابی تھے وہ گھر سے باہر نکل کر ابھی چند قدم آگے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اس بیوی نے اپنے شوہر کو آواز لگائی کہ جی رکیے، 1 منٹ میری بات سن کر جائیے گا۔ تو وہ صحابی رسول واپسی گھر کی طرف آئے تو بیوی کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک بات کہنا بھول گئی تھی، میری وہ بات سن لیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ تو وہ بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جی جناب، ہم 2 دن سے فاقے کاٹ رہے ہیں۔ اب اس سے جو اگلا جملہ اس بیوی نے اپنے شوہر کو بولا وہ آج کل کی نافرمان اور ناشکری کرنے والی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ میرے سرتاج، آج اگر آپ کو محنت مزدوری مل جائے، کوئی کام مل جائے تو ٹھیک ہے، حلال کا لقمہ لے کر آنا، حرام کا لقمہ لے کر میرے پاس مت آنا۔ حلال ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ حرام کا لقمہ میرے پاس لے کر مت آنا۔ اگر آپ نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا تو میں قیامت کی صبح تک آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یہ حرام کا ایک لقمہ آپ کو کبھی بھی نہیں بخشوں گی۔ اسلام کی مقدس شہزادی نے اتنا بڑا جملہ بول دیا کہ اگر آپ حرام کا لقمہ لے کر میرے پاس آئے تو میں تمہیں قیامت کی صبح تک کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہوتا، بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب ایک عورت اپنے شوہر سے حلال لقمے کی طلب کر رہی ہوتی ہے، حلال کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر سے اپنے بچوں کے لیے حلال کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب میں اپنی اولاد کو حرام کا نوالا کھلاؤں گی تو یہ حرام کا نوالا میرے بچوں کی آنکھوں میں سے حیا چھین لے گا، میرے بچوں کی آنکھوں میں سے غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، وہ جو صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے مجھے یہ جملہ بولا ہے۔ تو اس کا یہ جملہ سننے کے بعد تمام صحابہ اس کے ایک جملے پر رشک کرنے لگے۔ کون سا جملہ؟ کہ اگر میرے پاس لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، اگر حرام کا لقمہ لے کر آئے تو میں قیامت کی صبح تک آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اس کے بعد میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اے صحابی، گھر جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کر رکھا ہے جو قیامت کے دن صرف اسی کو ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ پیاری بہنوں، ایک جو خوبصورت بیوی ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے انسان کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں،
انسان کا چہرہ خوش ہوتا ہے، لیکن نیک سیرت بیوی کو دیکھنے سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں رش کی کمر چاند کی طرح خوبصورت ہیں، لیکن وہ ہر وقت گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، فساد برپا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے سخت نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کی طرف ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسے خوش کر دے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کا گھر اجڑ رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہا ہے، دن بدن کے لڑائی جھگڑوں نے آپ کا گھر ایک بار اجاڑ کے رکھ دیا ہے، بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، تو ایک عمل ضرور کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا گیا یہ ایک عمل آپ کے اجڑے ہوئے گھروں کو ایک بار پھر سے آباد کر دے گا۔ پیاری بہنوں، اس عمل نے لاکھوں کروڑوں اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیا، تباہ ہوئے گھروں کو ایک بار پھر سے آباد کر دیا۔ یہ ایک عمل ضرور کرنا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ایک مرتبہ دو میاں بیوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اپنی داستان سنانے لگے کہ یا حضرت، ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اب اس کا نتیجہ یہ آن پہنچا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، ہمارا گزارا ناممکن ہے، ہماری طبیعت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہمارا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ کیوں پریشان ہیں۔ دراصل وہ جو شخص تھا وہ مالی حالات کی وجہ سے بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک طرف بیوی گھر میں کھانا رکھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہتی کہ کون سا وقت ہو جب میرا شوہر گھر آئے اور ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک طرف بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور دوسری طرف جب شوہر گھر میں آتا تو دروازے میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کا ایک سیریس سا چہرہ دیکھتی، جس سے وہ اندازہ لگاتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں اپنے شوہر کو پسند نہیں ہوں۔ یہ اندازہ لگاتے ہی وہ آگ بگولا ہو جاتی، اس کی ساری محبت ایک بار نفرت میں بدل جاتی۔ تو اسی طرح وہ بیوی اور جو شوہر تھا، اسی بات کی وجہ سے ان کی بحث ہونے لگتی، ان کا لڑائی جھگڑا ہونے لگتا۔ تو ان کی حالت کا اندازہ لگانے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اے اللہ کی بندی، دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم 6 ماہ کے لیے اپنے اس طلاق والے معاملے کو ختم کر دو، اسے بھول جاؤ، اسے صرف 6 ماہ کے لیے تم انتظار کرو، ابھی طلاق نہ دو اور نہ لو، بس ایک کام ہے جس پر تم عمل کرو۔ تو اگر تم عمل کرو گے ہو سکتا ہے تمہارا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو جائے۔ تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو، اس آدمی کو الگ بٹھا کر کچھ نصیحت کی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم ایک عمل کرو، وہ عمل تمہارا گھر بچا سکتا ہے، تمہیں ہنسی خوشی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جب سے تم نے میرے کریم نبی کی اس سنت کو چھوڑا ہے، تب سے تمہارا گھر برباد ہونے لگا ہے، تب سے خوشیاں تمہارے گھر سے روٹھ گئی ہیں، تمہارے گھر میں بے برکتی چھا گئی ہے۔ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنا آفس، اپنا کاروبار، اپنا بزنس سب کچھ باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور پھر اپنے بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دینا۔ اسی طرح اس کی بیوی کو الگ بٹھا کر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا
کہ جب بھی تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کا خوب استقبال کرنا، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دینا۔ اب تمہیں نفلی عبادت اتنا ثواب نہیں دے گی جتنا یہ عمل ثواب پہنچائیں گے۔ تو جب تم اس عمل کو کرو گی انشاءاللہ تمہارا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ 6 ماہ کے بعد دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے نواسہ رسول، جب سے ہم نے پیارے نبی کی اس چھوٹی سی اس پیاری سی حدیث پر عمل کیا، اس پیاری سی سنت پر عمل کیا، تب سے ہمارا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو گیا، ہمارے گھر میں ایک بار ہنسی خوشی دوبارہ سے لوٹ کر آ گئی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ جب آپ کا شوہر گھر میں داخل ہو تو اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ ویلکم کریں، اس کا خوب استقبال کریں، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو ہنسی خوشی مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دینا۔ انشاءاللہ آپ کا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو جائے گا۔ نمبر 3، اب تیسرا عمل کہ جب مسافر شوہر، تھکا ہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو خوشیاں فراہم کرنا، اسے کسی قسم کی پریشانی والی بات نہ بتانا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ کافی عرصے کے بعد سفر کر کے اپنے گھر آئے۔ کافی عرصہ انہوں نے اپنے گھر سے دور گزارا۔ جب ایک عرصے کے بعد اپنے گھر لوٹے تو بیوی نے خوب استقبال کیا، اپنے شوہر کو خوشیاں فراہم کی، خوشیوں کا سارا سامان فراہم کیا، کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں کی۔ اب پوری رات محبت بھری گزری، پیار بھری گزری۔ اسی دوران شوہر کو خیال آیا کہ میرا ننھا منا سا بیٹا کہاں ہے، وہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ ہمارا پیارا سا لختے جگر، ہمارا پیارا سا ننھا منا سا بیٹا کہاں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا پیارا سا بیٹا، میرا لختے جگر دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، وہ سکون کر رہا ہے، لہٰذا ابھی آپ سو جائیں، صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کا دیدار کر لینا، صبح اس سے مل لینا۔ تو بیوی نے اپنے شوہر کو پیار سے سلا دیا۔ وہ صحابی رسول سو گئے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے، جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے ایک سوال کیا۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے۔ پوچھا کون سا سوال؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے تو اور جب وہ واپس مانگے تو واپسی پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ امانت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، امانت تو ہوتی ہی واپس دینے کے لیے ہے، جب مطلوب طلب کرے تو فوراً اس کی امانت اسے لوٹا دو۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ ہمارا بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا تھا وہ کل رات فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دوسرے کمرے میں پڑا ہے، اس کی میت کے اوپر میں نے کپڑا ڈال کے اسے رکھ دیا تھا تاکہ وہ یہیں پر رہے اور آپ اسے نہ دیکھ سکیں، رات ہی رات آپ کو اس کی موت کی خبر نہ ملے۔ اگر میں یہی واقعہ آپ کو رات کے وقت بتا دیتی تو آپ غم سے نڈھال پوری رات سو نہ پاتے، آپ کو پوری رات سکون کی نیند نہ ملتی، آپ کو خوشی نہ ملتی، آپ کی ساری خوشی غمی میں بدل جاتی۔ لہٰذا میں آپ کی نیند حرام نہیں کرنا چاہتی تھی، میں آپ کو پرسکون نیند سلانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کا ذکر آپ کے سامنے رات کے وقت نہیں کیا۔ تو وہ صحابی رسول بڑی ہی عجیب سی کیفیت کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یار یہ کوئی بیوی ہے یا کوئی جنت کی حور ہے جو میرے سکون کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے میں نے پوری رات اپنے دل کے اوپر کیسے پتھر رکھ کر گزاری ہے، میں ایک ماں ہوں اور ماں کی ممتا کیسے تڑپتی ہے، کیسی اس کی حالت ہوتی ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، بس میں نے آپ کی پریشانی کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔
تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اس وقت یہ معمول تھا کہ جب کوئی بھی صحابی خوش ہوتے تھے تو وہ اپنی خوشی کو لے کر میرے پیارے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی خوشی کو بتاتے کہ میں فلاں کی وجہ سے، فلاں بات کی وجہ سے خوش ہوں۔ تو اسی طرح یہ صحابی رسول اپنے گھر سے نکلے اور میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا رات والا پورے کا پورا واقعہ سنایا۔ جب میرے کریم نبی نے یہ پورا واقعہ سن لیا تو میرے کریم نبی اچانک ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ اے صحابی، جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے۔ یہ اس محل کے اندر روز قیامت بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزارے گی۔ یہ اس کے اس چھوٹے سے عمل کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر بہت بڑا محل دے دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتی ہیں، تو پھر یہ 3 کام جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ کون سے 3 کام؟ نمبر 1، پہلا کام، جب بھی اپنے شوہر سے رولتی روزی کی طلب کرنا، جب بھی طلب کرنا تو حلال کا لقمہ طلب کرنا، حلال کا تقاضا کرنا، کبھی بھی حرام یا چوری ڈاکے والا کام مت کرنا۔ جب تم حلال طلب کرو گی تو تم اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤ گی، اور جب جو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا کام، میرے کریم نبی کی ایک چھوٹی سی سنت پر عمل ضرور کرنا۔ جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں، میری پیاری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جب اپنے گھروں میں جائیں تو جب ان کے شوہر گھر میں داخل ہوں، ان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ آپ جب بھی اپنے شوہر کو گھر آتا دیکھیں فوراً مسکرا پڑیں اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیں۔ اور میرے جتنے بھی پیارے بھائی ہیں، وہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور اپنی بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل، جب مسافر شوہر، تھکا ہارا شوہر گھر میں آئے تو اسے بجائے کوئی تکلیف دینے کے، بجائے کوئی غلط لفظ بولنے کے، بجائے اسے پریشان کرنے کے، اسے خوشی کے تمام مواقع فراہم کرنا، اسے ہر طرح ہر ممکن ناممکن کوشش کر کے اپنے شوہر کو خوش کرنا۔ یہ 3 عمل آپ کا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد کر دیں گے۔